بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت کی تلاوت کی ہے جو بہت ہی زبردست اور ایک رہنما اصول اس میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا دین اسلام کامل مذہب ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی گوشہ، کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر شریعت ہماری رہنمائی نہیں کرتی ہے۔ کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے جہاں شریعت ہمارا ہاتھ پکڑ کر لے جاتی ہے اور وہاں چھوڑ دیتی ہے اور اس سے آگے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی میں تشریف لائے، لوگوں کو دین کی جانب بلایا، اسلام کی دعوت دی اور جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھوٹ کر محبت کرنے لگے اور دین اسلام پر چلنے لگے۔ چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو پیغام دیا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، جو بھی انسان ہے یا کوئی بھی جاندار ہے، جب اس دنیا میں جنم لیا ہے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پوری ساری کائنات ٹوٹ پھوٹ کر درہم برہم ہو جائیں گی اور سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا خلاصہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ ارشاد سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت قریب ہے، قیامت آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ میرا اس دنیا میں تشریف لانا، آخری نبی بن کر اس دنیا میں آنا، یہ ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ناچ گانے کا عام ہو جانا، لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کریں گے، اس کا عام ہو جانا۔ چنانچہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ساری کی ساری نشانیاں پائی جا رہی ہیں، ساری کی ساری نشانیاں۔ آج ہر ایک کے جیب میں ٹی وی ہے، ہر ایک کے آنگن میں ناچ گانا ہو رہا ہے۔ کوئی گھر ایسا، کوئی سوسائٹی، محلے میں کوئی بھی گھر ایسا خالی نہیں ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری برائیاں نہیں پائی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے بہن بیٹیاں، بہو کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گویا کہ قیامت کی نشانیاں پائی جا رہی ہے اور ان میں سے ایک بڑی نشانی، سب سے بڑی نشانی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے۔ لیکن اگر وہ اللہ اللہ کہنے والا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عظیم کائنات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کائنات کو درہم برہم کر دیں گے۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ قیامت جو آئے گی وہ اللہ کے نیک بندوں پر نہیں آئے گی۔ قیامت کا وقوع اللہ کے دشمنوں پر ہوگا، قیامت کا وقوع ان لوگوں پر ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں اڑا رہے ہوں گے، ان پر ہوگا۔
اور نشانی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی قریب ترین نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ میرے معزز سامعین کرام، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے، اس دنیا میں نازل ہوں گے، اس سے پہلے کچھ نشانیاں پائی جائیں گی۔ پوری دنیا میں ظلم و زیادتی کا زور ہوگا، چنانچہ آج یہی ہو رہا ہے۔ آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، مجھے تفصیل کی جانب نہیں جانا۔ مجھے جو عرض کرنا ہے، میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ قیامت کی نشانیاں کس طریقے سے پائی جا رہی ہے اور قیامت کا وقوع کن لوگوں پر ہوگا، کس طریقے سے قیامت کا وقوع ہوگا، اس سے پہلے حالات کس طرح کے ہو جائیں گے، ان چیزوں کو ہمیں بتانا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دنیا سے علم اٹھ جائے گا۔ اس حدیث کا موافق ہو رہا ہے جس میں جب تک اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں باقی رہے گا، اللہ اس نظام کو چلاتے رہیں گے، اور جب وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو توڑ پھوڑ کر درہم برہم کر دیں گے۔ اس کی پہلی سیڑھی یہ ہوگی کہ دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب علم نہیں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو پہچان کروانے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا، اور جب اللہ کی کیا تعلیم ہے، نبی کا کیا فرمان ہے، اس کو بتانے والا نہیں ہوگا، تب جا کر ظلم و زیادتی کا اور زور ہوگا، بول بالا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس دنیا سے علم کو اٹھا لیں گے۔ اور علم کو کس طریقے سے اٹھائیں گے؟ کیا علم کو اٹھانے کی شکل یہ ہوگی کہ کوئی حافظ ہے وہ قرآن کو بھول جائے گا، کوئی عالم ہے وہ اپنے علم کو فراموش کر جائے گا؟ نہیں۔ کوئی مفتی ہے اس کے اندر سے فن افتاء کو کھینچ لیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، علم کسی سے چھینیں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے جو علم کو ختم کریں گے وہ کسی سے چھینیں گے نہیں، بلکہ من العباد ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، علم کو اٹھانے کی شکل یہ ہوگی کہ جتنے بھی بڑے بڑے موقر اور بڑے بڑے اساتذہ عالم ہوں گے ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سال، اس کو ہم اگر تعبیر کریں عام الحزن سے تو کوئی غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سال ایسا سال ہے جس میں بڑے بڑے اساتذہ، محدث اور بڑے بڑے عالم اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ آج مدرسے بند پڑے ہیں۔ مدرسہ کیا بند ہوا؟ اللہ والے اللہ کی جانب رخصت کرنے لگے، اپنا رخت سفر باندھنے لگے۔ رمضان سے پہلے ایشیا کے سب سے بڑے عظیم محدث شیخ الحدیث شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کو یتیم کر گئے۔ اس کا غم ابھی تازہ ہی تھا، ہم بھول نہیں پا رہے تھے، پورا معاشرہ سوگوار تھا، علمی دنیا سوگوار ہو چکی تھی کہ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، وہ بھی ہم سب کو یتیم کر گئے۔ اور اسی طریقے سے ابھی حضرت مولانا اسامہ صاحب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ مظاہر علوم کے ناظم صاحب اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی نہیں تو کیا ہے؟ میرے معزز دوستو، غور کرنے کا مقام ہے۔ آج ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو ہمارے درمیان سے چھین رہے ہیں، اس لیے کہ علماء کی آج کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، علماء کی قدر ختم ہو چکی ہے۔ علماء کو دھتکارا ذلیل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دیکھنا گوارا نہیں ہوا کہ میرا ایک محبوب بندہ دنیا میں رہے اور لوگ اسے غلط نگاہ سے دیکھیں، ان کو لوگ بری نگاہوں سے دیکھیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔
تو ایک سسٹم جو بتایا گیا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور علم کو اٹھا لینے کے بعد کیا ہوگا، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ اس دنیا میں ایک بھی عالم، صحیح سالم عالم باقی نہیں رہے گا۔ حتی لم یبق عالما، جب عالم نہیں رہے گا تو لوگ کریں گے کیا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار مان بیٹھیں گے۔ آج آپ اپنے سماج میں، اپنے سوسائٹی میں طائرانہ نظر ڈال کر دیکھیے، کیا ہمارے سماج میں وہ آدمی حکومت نہیں کر رہا ہے جن کا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، جس کا دامن داغدار ہے؟ آج وہی ہماری سرداری کر رہا ہے۔ ہم اپنے سماج میں دیکھیں، اور وہ اس بات سے خوش ہیں کہ ہم فلاں ہیں، ہماری سماج میں پکڑ ہے، ہم مکھیا ہیں، ہم سرپنچ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم امیر تصور کیے جا رہے ہیں۔ وہ خوش ہیں، ان کو غم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانی ہمارے ذریعے پوری کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سچے نبی ہیں، ان کے اس فرمان کی تصدیق ہمارے ذریعے ہو رہی ہے۔ وہ خوش ہیں اپنے عمارت پہ، امیر بن گئے ہیں، وہ اس پہ خوش ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار مان بیٹھیں گے، مسئلوں مسائل کے بارے میں ان سے دریافت کریں گے، علماء کو پیچھے چھوڑ دیں گے، ان سے اپنا مسئلہ حل کروائیں گے۔ فسئلوا، ان سے پوچھا جائے گا، اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے، ظاہر سی بات ہے سماج کا رئیس ہے، وہ اپنی ناک تو کٹوا نہیں سکتا، تو اپنی عزت بچانے کے لیے فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے، اس کے پاس تو علم ہے ہی نہیں، دین کا علم ہے ہی نہیں، قرآن و حدیث کا علم تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، مسند حدیث پہ تو بیٹھا نہیں کبھی، علماء کی صحبت میں کبھی گیا نہیں، علماء کو ہمیشہ گالی دیتا رہا، علماء کو ذلیل کرتا رہا، تو کیا کریں گے، اپنی عزت سماج کے سامنے بچانے کے لیے بغیر علم۔ ظاہر سی بات ہے جب بغیر علم کے، بغیر جانکاری کے وہ فتویٰ دے گا، بغیر جانکاری کے لوگوں کو بتائے گا، تو وہ خود بھی فضلوا، لوگوں کو گمراہ کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وہ اضلوا، اور ان لوگوں کو گمراہ کریں گے جن کو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے مسئلہ بتائے۔ دین کے معاملے میں ہر کوئی مفتی بنا پھرتا ہے، ہر کوئی، جس کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں، کس طرف رک کر کے پیشاب کرنا چاہے، یہ بھی مسئلہ بتانے میں اگر اس سے کوئی سوال کر لے تو وہ بھی بتانے میں ذرہ برابر چوکتا نہیں ہے۔ لیکن وہی آدمی ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ہمیں بخار ہے، کیا یہ دوا چلے گی، تو وہ کہے گا نہیں، ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرو۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم نے نماز اس طرح سے پڑھی، کیا ہماری نماز ہوئی، معلوم نہیں، وہ اپنے علم کے مطابق ہاں یا نہیں ضرور بتائے گا کہ آپ کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں صحیح جانکاری نہیں ہے، آپ کسی مفتی سے، کسی قاضی سے، کسی عالم سے، کسی حافظ سے رابطہ کیجئے اور ان سے اپنا مسئلہ دریافت کیجئے اور ان سے جانکاری لیجئے، یہ ہر کس نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو اور ناظرین کرام، آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ آج کس طرح کے حالات سے ہم دوچار ہیں، کس طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ آج مدرسے بند ہو گئے، جو بقائے عالم کا ذریعہ ہے، بقائے عالم کا سبب ہے، اس لیے کہ جب تک مدرسے قائم ہیں، مدرسے کا سسٹم، مدرسے کا نظام چل رہا ہے، تب تک یہ دنیا باقی ہے، اور اگر مدرسے کا سسٹم خدا نہ خواستہ ختم ہو گیا، مدرسے بند ہو گئے، اور اگر مدرسے کی یہ پلاننگ اور مدرسے کی کارکردگی ہمارے درمیان سے ختم ہو گئی، تو یاد رکھیے میرے معزز سامعین، یہ دنیا بھی فنا ہو کر رہے گی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اللہ کہنے والے کا اس دنیا میں باقی رہنا ضروری ہے۔ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم کائنات کو، اس اونچی اونچی بلڈنگ کو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تباہ کرنے میں۔
آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جو دور ظہور مہدی کا ہے، جو دور نزول عیسیٰ کا ہے۔ یہ بہت ہی قریب ترین دور ہے۔ ہمیں اندازہ یہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شاید یہ سسٹم پسند نہیں آیا، یہ نظام پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو، اس سسٹم کو بدلنا چاہ رہے ہیں، اس کو بدلنا چاہ رہے ہیں۔ آج ایسی وبا آ گئی، ہمیں حکم ہو گیا کہ ناک اور منہ کو ڈھک کر رکھیں، یہ تو دنیاوی چیز ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ایک پیغام ملتا ہے کہ ہمارے گناہ اس قدر ہو گئے، ہماری بدعمالیاں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچ گئی، اس طریقے سے ہماری شکایت اللہ کو پہنچی ہے کہ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، یہ تو ایک بیماری کا بہانہ ہے، ورنہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جب بھی کہیں نکلو تو منہ ڈھک لو۔ ہم میں سے دنیا کا نظام ہے، جب کوئی کسی سے بیمار، کوئی کسی کو تکلیف ہوتی ہے نا تو اس کے گھر آنا جانا بند کر دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے تکلیف ہوئی، ہمارے گناہ اتنے پہنچ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے گھر کا راستہ ہی بند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ تھی کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آئے، آندھی آئے، طوفان آئے یا اور کسی مصیبت سے تم دوچار ہو تو مسجد کا رخ کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام اور کچھ سسٹم کو اس انداز میں بنایا کہ مسجد کا دروازہ بند کر دیا، جاؤ تم دھکے کھاتے رہو، ہمارے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، تم ہمارے گھر میں آنے کے قابل نہیں ہو۔ یہ اصل پیغام ہے۔ اس لیے آج ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ اس لیے میرے معزز دوستو، آج کسی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی فکر کیجئے، انشاءاللہ العزیز پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ آج سب ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے اس کے پیچھے لگ گئے، اس کی برائی وہاں کر رہے ہیں، اس کی برائی وہاں کر رہے ہیں۔ یہی وقت، یہی 24 گھنٹہ کا وقت ہے ہمارا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی مومن کی غیبت کرتا ہے، کسی مومن کے بارے میں کہیں شکایت کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ ہے فرمان۔ کیا ہم میں سے کوئی بھی پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں پسند کرے گا۔ اس لیے آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات میں سب سے پہلے رجوع اللہ، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے۔ اس لیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ، آپ نے جو کہا ہے کہ قیامت قریب ہے، یقیناً قیامت قریب ہے، قیامت تو واقع ہو کر رہے گی، لیکن اے اللہ العالمین، قیامت کو ہمارے اوپر واقع نہ کیجیے، ہمیں اس سے بچا لیجیے۔ اور میں اپیل کروں گا ان رؤساء سے جو جہالہ ہیں، وہ خوش نہ ہوں اپنے منصب پہ، اپنے عہدہ پہ، بلکہ انہیں افسوس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کی تصدیق ہمارے ذریعے کر رہے ہیں۔ آپ رجوع کیجیے علماء سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی حالات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو سدھار دے، امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ آمین۔